सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। वजारत दिफा के वकील ने मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। ख्वाजा हारिस ने कहा, ट्रायल से काबिल पूछा गया, किसी को लेफ्टिनेंट कर्नल अमार पर कोई एतराज तो नहीं? किसी ने भी एतराज नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, ये रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, अभी जायजा लेना मुनासिब नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। आईनी बेंच के 6 जजों ने ट्रायल का रिकॉर्ड वजारत दिफा के वकील को वापस कर दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिकॉर्ड का जायजा लिया और कहा, 9 मई वाकयात के मुल्जमान का मिलिट्री ट्रायल बहुत तफसील से चलाया गया। क्या ये मुमकिन नहीं तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए? मुल्जमान के कारनामे बेनकाब होने चाहिए। वकील वजारत दिफा ने कहा, यह तो अथॉरिटीज ने तय करना है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए, आजकल हमारा मुल्क इतना ट्रेन हो चुका है कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस कहते हैं गलत है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की कल बार एसोसिएशंस के वकला को तैयारी के साथ आने और ख्वाजा हारिस को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी। DGFIA और IG खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील कर दिया गया। DGFIA अहमद इसहाक जहांगीर और IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। जुल्फिकार हमीद को IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने साज़गार कारोबारी माहौल के लिए सहूलत फराहम करने के अज़्म का इआदा किया। हुनरमंद बासलाहियत नौजवान अफरादी क़ुव्वत तेज़ी से फैलती कंज्यूमर मार्केट पर रोशनी डाली। जेंट्री बीच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ़ की। वफ़द ने कानकनी, मादनियात, काबिल तजदीद तवानाई और बुनियादी ढांचे की तरक्की में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। आज पाकिस्तान के लिए मजीद ठंडी, मस्बत और खैर की हवाएं बैरून मुल्क से चलती हुई पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर फैसल वावड़ा कहते हैं, ये इब्तदा है पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की। इंशाअल्लाह ये हवाएं अब चलती रहेंगी। वेल डन पाकिस्तान के रोनाल्डो। बानी PTI और अहलिया की बरियत की दरखास्त दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास की वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत। बानी PTI और बुशरा बीबी ने तोशा खाना केस 2 में बरियत की दरखास्त दायर कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर एतराज आयद कर दिया। सजा के खिलाफ अपीलें वापस कर दी। कहा, एतराज दूर करके दोबारा अपीलें दायर की जाएं। सुना है अली अमीन गंडापुर ने NRO और वजारत आला के लिए इस्लामाबाद में डेरे डाल लिए हैं। अच्छी बात है, क़यादत को पता चल गया PTI में मीर जाफर और मीर सादिक कौन है। हकीकी PTI जश्न मना रही है, जल्द यौम निजात भी मनाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद में मिनी APC की, जिसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी नहीं थी। खान साहब ने अडियाला जेल में जर्नलिस्ट थे, जो बात की दाई अल्फाज खान साहब के ये थे, उन्होंने कहा, अली अमीन ने मुझसे रिक्वेस्ट की, पार्टी की जिम्मेदारी है, ये किसी और को तजवीज़ कर। बाकी अली अमीन खान साहब इंशाअल्लाह ताला हमारे CM थे और CM इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। उसको खान साहब का सपोर्ट हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली नहीं आ रही। वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद है। 8 फरवरी को सवाबी में तारीखी जलसा होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं, हुकूमत ने बंद किए। 1 महीना मुज़ाकरात हुए लेकिन कोई हल नहीं निकला। हुकूमत ने जो कुछ लिखा हुआ था वो हमारे साथ शेयर करते थे। PTI की आलिया हमजा, मालिक अहमद भच्चर ने 8 फरवरी को मीनारे पाकिस्तान पर जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी हम मनसब को खत। पाक चीन दोस्ती को मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। कहा, दोस्ती के बंधन को आगे बढ़ाने के लिए आपसे तबादला ख्याल का मुंतज़र हूँ।
پاکستان ون چائنا پالیسی کی حمایت جاری رکھے گا. ون چائنا پالیسی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے. صدر نے پاک چین تعلقات اور اقتصادی راہداری آگے بڑھانے میں چینی قیادت کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے چینی سال نو کے موقع پر پیغام میں کہا حکومت پاکستان اور عوام کی طرف سے چین کی قیادت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مل کر عالمی امن، خوشحالی اور ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری براستہ دبئی امریکہ روانہ. سابق وزیر خارجہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ناشتے میں شرکت کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی امریکہ کے بعد جرمنی جائیں گے. شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں وزیر اعلیٰ کے پی الیمین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار. پولیس کی جانب سے آج بھی تعمیلی رپورٹ پیش نہ کی گئی. الیمین گنڈاپور کے وکیل نے موقف اپنایا. ملزم شریف بندہ ہے، عدالت میں پیش ہو جائے گا. بار کونسل کا الیکشن لڑ رہا ہوں، لمبی تاریخ دے دی. جج نے کہا اگر شریف ہیں تو اشتہاری قرار دیتے ہیں. عدالت نے کیس کی سماعت 25 فروری تک ملتوی کر دی. اے ٹی سی فیصل آباد نے 9 مئی کے 2 مقدمات میں عمر ایوب، شبلی فراز، کنول شوذب، فواد چودھری پر فرد جرم عائد کر دی. عدالت نے ایم پی جنید افضل ساہی کو فرد جرم عائد کرتے ہوئے ٹرائل میں شامل کیا. سماعت 10 فروری تک ملتوی. ایرانی صوبے خراسان کے گورنر ڈاکٹر غلام حسین مظفری کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات. 2 طرفہ تجارت، سیاحت کے فروغ اور دیگر اہم معاملات پر گفتگو ہوئی. گورنر سندھ کے ایرانی سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت. کہا یقین دلاتا ہوں حکومت کا تعاون سرمایہ کاروں کے ساتھ رہے گا. 2 طرفہ تجارتی تعلقات پاک ایران خوشحالی کا سبب بنیں گے. عنقریب ہمارا وفد بھی ایران کا دورہ کرے گا. وزیر اعظم پاکستان کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا، کراچی کا ہاتھ تھامیں. اپنے وزراء کو کہیں کراچی کا ہاتھ تھامیں. کراچی شہر نے اپنے خزانے وفاقی حکومت کے لیے کھولے ہوئے. وفاقی حکومت کو وہ خزانے اس شہر کی عوام کے لیے کھولنے کی ضرورت ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے وزیر اعظم سے کراچی پر توجہ دینے کی اپیل کر دی. کہا کراچی نے اپنے خزانے وفاق کے لیے کھولے. وزیر اعظم اور ان کے وزراء کراچی کا ہاتھ تھامیں، اس شہر کے لیے خزانے کھولیں. جو ٹیکس یہاں سے جاتا ہے اس کا 1% یہاں کی انتظامیہ کو دیا جانا چاہیے. ہم سڑکیں بنا رہے ہیں. 11 بجے تنقید کرنے والوں کے ٹاؤن میں روڈ کٹنگ کی اجازت دی جا رہی ہے. اربوں روپے لیے جا رہے ہیں. پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم. لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج. پیکا ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دینے کی استدعا. متنازع ترمیم کے خلاف صحافیوں کا ملک گیر احتجاج. پی ایف یو جے کی کال پر اسلام آباد، لاہور، کراچی میں مظاہرے. فیصل آباد، سکر اور کوئٹہ میں بھی صحافیوں کا احتجاج. پیکا ایکٹ کو کالا قانون قرار دے دیا. کراچی بار ایسوسی ایشن کی متنازع ترمیم کی مذمت. پاکستان بزنس فورم نے متنازع بل آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیا. I take great pride in opening up this room to new media voices to share the president's message with as many Americans as possible. We also, again, encourage anybody in this country, whether you are a TikTok content creator, a blogger, a podcaster, if you are producing legitimate news content, no matter the medium, you will be allowed to apply for press credentials to this White House. ٹرمپ انتظامیہ نے نیو میڈیا کو وائٹ ہاؤس بریفنگ میں شرکت کی اجازت دے دی. کانٹینٹ کریٹر، پوڈ کاسٹر، سوشل میڈیا انفلوئنسر وائٹ ہاؤس بریفنگ میں شرکت کر سکیں گے. وائٹ ہاؤس پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ کا پہلی بریفنگ میں اعلان. نیو میڈیا کے لوگ بریفنگ میں سوال بھی کر سکیں گے. آزاد صحافیوں، پوڈ کاسٹر، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا خیر مقدم کرتے ہیں. نیو میڈیا منظر نامے کے مطابق اپنی انتظامیہ کی اثر نو ترتیب چاہتے ہیں. سیکریٹری وائٹ ہاؤس. کوئٹہ میں ٹک ٹاک بنانے پر 15 سال کی لڑکی کو قتل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق لڑکی کے باپ انوار الحق نے بیٹی کو اپنے سالے کے ہاتھوں قتل کروایا. لڑکی کا باپ اور ماموں گرفتار. ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا.
نارتھ کراچی میں ننھے سارم کے قتل کی تفتیش میں تاخیر، فورینزک لیب نے مزید وقت مانگ لیا، موقف اپنایا، لاش پانی میں رہنے کے باعث ڈی این اے خراب ہو گئے، کوشش ہے کپڑوں سے کوئی ڈی این اے مل جائے۔ پولیس کا کہنا ہے بچے کے معلم کے گھر سے کچھ ادویات اور موبائل سے نازیبا ویڈیوز ملی ہیں۔ ویڈیوز معلم نے اپنے موبائل سے خود بنائی تھی۔ سانگڑ میں 3 افراد کے قتل کے خلاف چوتھے روز بھی دھرنا جاری، شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند، مقدمہ درج نہ ہونے پر وکلاء بھی سراپا احتجاج، ضلع بھر میں عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ، کہا وڈیرہ شاہی انسانی حقوق پامال کر رہی ہے، ورثاء کی مرضی کے مطابق ملزمان کو نامزد کیا جائے۔ پاکستانی نوجوان کی محبت میں کراچی آنے والی خاتون کا واپس امریکہ جانے سے انکار، ایئرپورٹ پر ہنگامہ آرائی، طیارے میں سوار نہ ہوئی، پرواز 36 منٹ تاخیر سے روانہ، امریکی قونصل خانے کی ٹیم کی ایئرپورٹ آمد، خاتون کو منانے کی کوشش ناکام، کہا خاتون نہ جانا چاہیں تو زبردستی نہیں کر سکتے۔ 33 سالہ خاتون کو 19 سال کے نوجوان سے سوشل میڈیا پر محبت ہوئی، 2 بچوں کی ماں 11 اکتوبر کو کراچی پہنچی تھی۔ پاک بحریہ کے جہاز یمامہ کا جدہ کا دورہ، 2 طرفہ مشق میں بھی شرکت کی، جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے سعودی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ PNS یمامہ کا دورہ سعودی عرب سے تعلقات اور دفاعی تعاون مزید مستحکم ہوں گے۔ کینیڈا کی تحقیقاتی مشن نے بھارت کے گمراہ کن معلومات کو کینیڈا کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ کمیشن کا کہنا ہے بھارت گمراہ کن پروپیگنڈا مہم چلانے اور اپنے نیٹ ورک کے ذریعے غیر ملکی کمیونٹیز پر دباؤ ڈالنے میں ملوث رہا ہے۔ بھارتی مداخلت کی کوششوں میں کینیڈا میں ہونے والے گزشتہ 2 انتخابات کے نتائج پر اثر نہیں پڑا، حکومتی ادارے تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت برقرار، صہیونی فورسز نے فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی کو چیلنج بنا دیا، راستے میں رکاوٹیں لگا دی، بے گھر فلسطینیوں کو روکنے کے لیے فائرنگ، متعدد افراد زخمی ہوئے، شمالی غزہ پہنچنے والے اپنے پیاروں سے مل کر رو پڑے، 1.5 سال بعد جڑواں بھائی ملے تو سجدہ شکر ادا کیا، 15 ماہ بعد ماں نے بیٹی اور نواسی کو دیکھا تو رو پڑی۔ اسرائیل نے لبنان میں بھی جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں، جنوبی لبنان میں بم برسائے، 24 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا کو غزہ میں آپریشن بند کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا وقت دے دیا۔ سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس بلا لیا، اونروا کے سربراہ بھی شریک ہوئے، کہا اسرائیل پہلے ہی اونروا کے تمام رابطے کاٹ چکا ہے، پابندیوں سے فلسطینیوں کو نقصان ہوگا۔ امریکہ نے اسرائیلی فیصلے کی حمایت کر دی، پاکستان کی مخالفت۔ مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا پناہ گزینوں کے ادارے بند کرنے سے جنگ بندی کو خطرہ ہو سکتا ہے، اونروا لاکھوں فلسطینی مہاجرین کے لیے امید کی کرن ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں کم میلے میں بھگدڑ مچ گئی، 38 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بھیڑ نے رکاوٹیں توڑ کر اچانک آگے بڑھنے کی کوشش کی، دم گھٹنے سے کچھ خواتین بے ہوش ہو کر گر پڑیں، جس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی۔ چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کا کام آخری مرحلے میں داخل، چیئرمین PCB محسن نقوی کا پنڈی سٹیڈیم کا دورہ، پویلین VIP باکس اور گراؤنڈ کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا، اپ گریڈیشن کے کام پر اطمینان کا اظہار کیا، کہاں کرسیوں کی تنصیب چند روز میں مکمل ہو جائے گی، طویل عرصے بعد پاکستان میں ICC کا ایونٹ ہوگا، میگا ایونٹ کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ ICC نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی، نعمان علی کی 4 درجے ترقی، 5ویں پوزیشن حاصل کر لی، ساجد خان کو بھی رینکنگ میں 2 درجے ترقی مل گئی، ساؤتھ شکیل کی 1 درجے تنزلی، بابر اعظم بھی 16 سے 19ویں نمبر پر چلے گئے۔ پاکستان کے خلاف شاندار پرفارمنس پر وارکن 16 درجے ترقی کر کے 25ویں نمبر پر آ گئے۔
آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے ٹکٹ فروخت کرنے والی ویب سائٹ کریش کر گئی. آن لائن زیادہ رش کے باعث فروخت عارضی طور پر روک دی گئی. میگا ایونٹ کے لیے ٹکٹس کی آن لائن فروخت منگل کی دوپہر شروع کی گئی تھی. چین میں نئے قمری سال کا شاندار جشن سے استقبال. ثقافتی رقص اور پرفارمنس نے شو کو 4 چاند لگا دیے. مزاحیہ خاکے، سنسنی خیز کرتب اور جدید ٹیکنالوجی کا دلچسپ مظاہرہ کیا گیا. فنکاروں نے ایسا رنگ جمایا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے. اس سال کو سام کا سال قرار دیا گیا ہے. اور بھارتی اداکارہ راکھی ساونت نے پاکستان میں شادی کا اعلان کر دیا. کہا پاکستان سے بہت رشتے آئے ہیں. دولہے کا نام ڈوڈی خان ہے. وہ اداکار اور پولیس آفیسر ہیں. اسلامی طریقے سے پاکستان میں شادی کروں گی. استقبالیہ بھارت اور دبئی میں رہائش رکھوں گی. راکھی ساونت 2 شادیاں کر چکی ہیں.